بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ وَالْجِنِّ غُرُورًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر 8واں پارہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، شیطانوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ 2 طرح کے شیطان ہیں، شیطانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو پہلے نمبر پر فرمایا شیاطین الجن، یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق جنات سے ہے، جیسے ابلیس لعین اور اس کی اولاد۔ دوسری قسم شیطان کی ہے شیاطین الانس، یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق انسانوں سے ہے اور یہ کفر و گمراہی کی طرف بلانے والے انسان ہیں۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ میں 2 قسمیں شیطانوں کی بیان فرمائی۔ ایک تو جنات شیطان جیسے ابلیس لعین ہے، دوسرے شیطان انسان بھی ہیں۔ وہ کون سے انسان؟ جو بندے کو گمراہی کی طرف، کفر کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ انسان شیطان ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے ذرا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آج ہم شیطان جن سے تو پناہ مانگتے ہیں، لیکن شیطان آدمی انسان جو ہیں ان سے پناہ نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آدمی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ بڑا تعجب ہوا نا جب پیارے محبوب نے یہ فرمایا کہ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو اب سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ پیارے محبوب رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو ذر آدمیوں میں بھی شیطان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک کے تحت مفسرین کرام، محدثین کرام آپ فرماتے ہیں
کہ شیطان آدمی لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، کیا آج ہمارا کردار بھی ایسا تو نہیں؟ کیا آج ہمارا کردار بھی اس طرح کا تو نہیں کہ ہم انسان شیطان تو نہیں بن گئے؟ کیا آج ہم روزہ رکھنے سے دوسرے کو روک رہے ہیں؟ روزہ نہ رکھنے پر ترغیب دلا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ یار تو نے بہت کام کرنا ہوتا ہے، بہت کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لہذا تو روزہ نہ رکھا کر۔ روزے کا کیا فائدہ جب اس طرح ہی نہ ہو؟ روزے کا کیا فائدہ جب روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا؟ روزے کا کیا فائدہ جب روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھنی؟ روزے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر نہ رکھے۔ یعنی کہ بندے کو اب روزہ رکھنے سے متنفر کرنا، دور کرنا، یہ گمراہی ہے، اور ایسا کہنے والا شیطان ہے۔ شیطان ہے ایسا کہنے والا۔ شیطان ہے وہ بندہ جو دو مسلمان آپس میں اتفاق سے رہتے ہوں تو ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے، ایسی باتیں کہے، ایک کو اور بات کہے، دوسرے کو اور بات کہے، اور ان کو آپس میں لڑا دے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ شیطان ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کے تحت کہ یہ شیطان جن سے زیادہ نقصان دینے والا، زیادہ خطرناک ہوتا ہے شیطان انسان جو ہے، شیطان آدمی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، ذرا غور کیجئے، یہ طرح طرح سے بندے کو ورگلاتا ہے شیطان جن جو ہے، یہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے، آدمی شیطان جو ہے، جو شیطانی کرتا ہے، جو لوگوں کے گھر بسے بسائے اجاڑتا ہے، یا ایسے کام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو، وہ پکا ٹھکا شیطان ہے، وہ پکا ٹھکا اللہ کا غضب کا شکار ہونے والا ہے۔ آئیے ایسا بندہ جو لوگوں کے گھر بسے بسائے اجاڑ دیتا ہے، ایسا کردار ادا کرتا ہے جس سے لوگوں کے بسے ہوئے گھر اجڑ جائیں، میاں بیوی آپس میں الگ ہو جائیں، جس کے باتوں میں آ کر جو ایسی باتیں کرے کہ جو میاں بیوی کو آپس میں جدا کر دے، جو ایسی باتیں کرے کہ جو بہن بھائیوں کو آپس میں جدا کر دے، جو ایسی باتیں کرے کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے، جو ایسے کام کرے، ایسی شیطانیاں کرے، تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب نے فرمایا یہ بڑا خطرناک بندہ ہے۔ اور رب اس بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے، آئیے ذرا سنیے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے۔ کیا حکم؟ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، اس بندے سے ایسی بات سنو جس میں یہ آیات مقدسہ کی، قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہو۔ علماء کو
کہہ رہا ہو کہ یہ تو کچھ نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں، ان کو کیا پتا ہے، یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسے ہیں، جو دین سے متنفر کرنے والی باتیں جو کر رہا ہو، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اور ان کا مذاق بھی اڑاتا ہو، مذاقیہ باتیں کرتا ہو، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہو، اللہ کی آیات مقدسہ کا مذاق اڑاتا ہو، قرآن کا، حدیث کا کسی آنے بہانے سے مذاق اڑاتا ہو، تو رب فرماتا ہے یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، شیطان ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے پاس نہ بیٹھو، شیطان بندے کے پاس نہ بیٹھو، گمراہ کرنے والے بندے کے پاس نہ بیٹھو، جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو، جو آیات قرآنیہ کو جناب مذاقیہ طور پہ بیان کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، جھٹلاتا ہے ان کو آنے بہانے سے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا، اس کے پاس نہ بیٹھو، فرماتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو، رب نے فرمایا حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، جب تک وہ ایسی باتیں کرتا ہے رب فرماتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو، ہاں اگر یہ ان باتوں سے باز آ جائے، ایسے کاموں سے یہ باز آ جائے، ایک بندے دا پتر بن جائے، شیطانیت چھڑ دے اور دوسریاں گلاں کرن لگ جائے، حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، اللہ فرماتا ہے جب تک وہ دوسری کوئی بات نہ کرے نا، ایسی باتیں کرتا رہے تو اس کے پاس نہ بیٹھو، جب یہ سیدھی باتیں، صحیح باتیں کرنے لگ جائے تو اب اس کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے نا تو تم بھی ساتھ ہی شیطان بن جاؤ گے، تم بھی اس کی مثل ہو جاؤ گے، تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے، شیطان کے پاس بیٹھنے والا بھی شیطان ہے، ارے میرے مسلمان بھائی ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھا کرو، نہ اس ایسے بندے کو اپنے پاس بیٹھنے دو، رب کے قرآن کے اندر یہ اللہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے پاس نہ بیٹھو، ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو، نہ بیٹھنے دو، کیونکہ یہ شیطان ہے، جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی بیٹھے گا یہ شیطانی کرے گا، جہاں بھی بیٹھے گا یہ لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا، یہ دین سے متنفر کر دے گا، یہ جناب مذاق اڑائے گا دین کا، یہ لوگوں کے بسے بسائے گھر اجاڑ دے گا، ارے لوگوں کے بسے بسائے گھر اجاڑنے والوں سن لو میرے مسلمان بھائی، اگر کسی کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو بسے بسائے گھر اجاڑتا ہے وہ شیطان ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے وہ شیطان ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو پاس بٹھانے سے بھی منع کیا، کیونکہ جہاں بھی یہ بیٹھے گا یہ شیطانی کرے گا اور یہ نفرت پھیلا دے گا، یہ بسے بسائے گھر اجاڑ دے گا، بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے، بہن بھائی آپس میں جدا ہو جائیں گے، اس شیطان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ یہ شیطان جو ہے یہ جہاں جہاں بھی جائے گا یہ وہاں وہاں نفرتیں پھیلائے گا۔ رب فرماتا ہے اگر تم اس کے پاس بیٹھنے لگ جاؤ گے تو پھر تم بھی اس کی مثل ہو جاؤ گے، تم بھی پھر شیطان کی طرح شیطانیاں کرنے لگ جاؤ گے، تم بھی پھر اس کی طرح شیطانیاں کرنے لگ جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے پھر جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے، آخر زمانے میں دجال، کذاب، انتہائی دھوکے باز، سخت جھوٹے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، سخت جھوٹے لوگ ہوں گے، پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، تو ان لوگوں سے دور رہو۔ رب فرماتا ہے ان لوگوں سے دور رہو، رب کے پیارے محبوب نے فرمایا،
اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ان کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے دو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ 17 پر حدیث پاک کا نمبر 16 ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا ایسے لوگوں کو نہ پاس بیٹھنے دو، نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، اگر تم نہ باز آؤ گے تو تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے گا، یہ تمہیں بھی برباد کر دے گا، یہ تمہارے اندر بھی نفرتیں ڈال دے گا، یہ تم کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دے گا، تم بھی پھر جھوٹے بن جاؤ گے، تم بھی جھوٹ بولنے شروع کر دو گے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، ایسے شیطان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا اللہ نے قرآن میں، رب کے پیارے محبوب نے حدیث میں منع کر دیا، نہ اس کو پاس بیٹھنے دو، نہ اس کے پاس بیٹھو، نہ اس کو اپنے پاس آنے دو، نہ اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ دیکھیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذرا دیکھیے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ جھوٹا بندہ جو ہے، جھوٹ بولنے والا جو ہے، شیطان جو ہے، دجال جو ہے، کذاب جو ہے، اس کو دجال اور کذاب کہا گیا حدیث پاک میں، جو شیطانیاں کرتا ہے، جو لوگوں کے بسے بسائے گھر اجاڑتا ہے۔ ارے آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے بسے بسائے گھر بھی اجاڑتے ہیں۔ ارے ایسا کام کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے تم یار پیارے بھائی؟ ذرا غور کر کہ لوگوں کے گھر بسے بسائے اجاڑے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ تجھے سوائے لعنتوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تو لعنتیں لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، ورنہ اس کام سے باز آ جا۔ میرے مسلمان بھائی، میرے مسلمان بزرگ، بچے، باز آ جائیے اس کام سے اگر ایسا کام کر رہے ہیں، اگر ایسی شیطانیاں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کو کہ گھر بسے بسائے اجاڑ رہے ہیں، تو باز آ جائیے، توبہ کر لیجئے۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے سے دور بھاگنا واجب ہے، جو اس کے پاس بیٹھا رہے گا گناہگار ہوگا۔ واجب پر جب بندہ عمل نہ کرے تو گناہگار ہوتا ہے، گناہ اس کو ہوتا ہے، پھر گناہگار ہوتا ہے۔ اس سے دور جانا ضروری ہے، واجب ہے، اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا۔ پیارے محبوب نے فرمایا خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا۔ اب پیارے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا خدا کی قسم، بندہ اس کے پاس جائے گا، ایسے بندے کے پاس، اور یہ خیال کرے گا، گمان کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، مجھے یہ کیا کہہ سکتا ہے، میری اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، چلو اس کی باتیں تو سنتے ہیں، چلو اس کے جناب باتیں تو سنتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اس کے دھوکوں میں پڑھ کر اسی کا پیروکار ہو جائے گا۔ جو بندہ اس بندے کے پاس بیٹھے گا، اس شیطان کے پاس بیٹھے گا، رب کے پیارے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس کے دھوکوں میں آ کر یہ بھی اس کا پیروکار ہو جائے گا، یہ بھی اسی کی طرح ہو جائے گا۔ ارے میرے مسلمان بھائی دیکھ لیجئے، ہر کسی کو پتا ہے، ہر کسی کو اپنے آپ کا پتا ہے کہ میں کتنوں کی لڑائیاں کرواتا ہوں اور یہ میں کتنوں کے اندر نفرتیں ڈالتا ہوں۔ ارے میرے مسلمان بھائی اگر ایسا ہے تو ڈر جائیے، ڈر جائیے۔ دیکھیے اگر ایسی کو صفت ہے آپ کے اندر تو اللہ نے بھی منع کیا کہ ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ کے پیارے محبوب نے بھی قسم اٹھا کے منع کیا کہ واجب ہے کہ ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو۔ خدا کی قسم اگر ایسے بندے کے پاس بیٹھو گے تو تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے۔ ابو داود شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 4319 ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی غور کیجئے ذرا، توجہ کیجئے ذرا، آج ہم کہاں پہنچ گئے، آج ہم کس نہج پہ پہنچ گئے۔
آج ہمارا کیا حال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے، یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابن ماجہ شریف میں ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 4036۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسے سال آئیں گے کہ جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ ایسے سال ان قریب آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضع خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رویبضع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اہم معاملات میں مداخلت کرنے والا حقیر اور کمینہ شخص رویبضع ہوتا ہے۔ لوگوں کے اہم معاملات، گھریلو معاملات، اہم ان کے معاملات، تو ان میں جا کر ایسے ہی مداخلت کرے، ایسے ہی ٹانگ اڑائے، تو پیارے محبوب نے فرمایا یہ حقیر ہے، کمینہ ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، پیارے محبوب نے کمینہ کہہ دیا، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی؟ اگر تو اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملات میں، اہم معاملات میں مداخلت کرتا ہے، ان کے بسے بسائے گھر اجاڑتا ہے، تو حدیث کے مطابق تو کمینہ شخص ہے، حقیر شخص ہے۔ اپنی اس کمینگی سے باز آ جائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کر لیجئے، جو گناہ کر لیے، جو لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، سو اجاڑ دیے، توبہ کر لیجئے، اور ان لوگوں کے پاس جا کر جن کے گھر اجاڑ بیٹھے ہو، جن بھائیوں کو آپس میں لڑا بیٹھے ہو، جن بہن بھائیوں کو آپس میں جدا کر بیٹھے ہو، ان سے جا کے معافی مانگیے اور اپنی کرتوت بتائیے کہ یہ میں نے ایسی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے دور ہو گیا، میں نے ایسی باتیں کی تھی جو آج بہن بھائی آپس میں دور ہو گئے، میں نے ایسی باتیں کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شیطان آدمیوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ پیارے محبوب کا فرمان ہے، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان آدمیوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ شیطان جن تو باندھ دیا گیا ہے، لیکن شیطان آدمی دن دناتے پھر رہے ہیں، یہ روزے سے بھی روک رہے ہیں، یہ نماز سے بھی جناب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بندہ اگر رمضان کی وجہ سے جناب نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کو مذاق کرتے ہیں، ہاں دیکھیا بڑا حاجی، اب جناب ایسے ہے، روزے گزریں گے، پھر دیکھوں گا کیسے ہوگا، پھر دیکھوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اگر جو نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو بھی نماز سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ شیطان ہیں، ایسے لوگ پیارے محبوب نے فرمایا کمینے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔